السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہم عباس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی ہے۔ متعدد خودکش حملے بھی کیے گئے، جبکہ حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران تمام دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، جبکہ پاک فوج کے 2 آفیسر بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شمالی وزیرستان میر علی میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی۔ دہشت گردوں کی جانب سے متعدد خودکش حملے بھی کیے گئے۔ عمارت کا ایک حصہ منہدم ہونے سے 5 جوان شہید۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران تمام دہشت گرد ہلاک، پاک فوج کے 2 افسر شہید۔ ISPR کے مطابق خودکش حملے کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کاشف کی قیادت میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا، جس میں تمام 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، جبکہ آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد بدر شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والے 39 سال کے لیفٹیننٹ کرنل کاشف کا تعلق کراچی سے اور 23 سال کے کیپٹن محمد احمد بدر کا تعلق تلا گنگ سے ہے۔ دیگر شہداء میں حوالدار صابر، نائک خورشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد شامل ہیں۔ شہید حوالدار صابر کا تعلق ضلع خیبر، شہید نائک خورشید کا لکی مروت، شہید سپاہی ناصر کا پشاور، شہید راجہ کا کوہاٹ اور شہید سپاہی سجاد کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ شہید افسروں اور جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ GOC میجر جنرل انجم ریاض سمیت عسکری اور سول حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک میں دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہداء کے خلاف PTI سے منسلک اکاؤنٹ سے غلیظ مہم کی شدید مذمت کی گئی۔ دہشت گردوں نے زمین پر، جبکہ PTI حامیوں نے سوشل میڈیا کے محاذ پر حملہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے، ان کی قربانیوں کے قرض کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ پوری قوم شہداء کی وارث ہے، ان کی توہین کرنے والوں کے لیے قوم کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ قانون میں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی 2023 کو ریاستی اداروں شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوں یا 9 اگست 2022 کو سانحہ لسبیلا میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتیں ہوں۔ PTI نے ہمیشہ شہداء کا مذاق بنایا ہے۔ اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ نون لیگ کے اسحاق ڈار نے ٹیکنوکریٹ، جبکہ پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن نے جنرل نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے۔ اسلام آباد میں سینٹ کی 2 نشستوں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بھی جنرل اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کاغذات جمع۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد جنرل نشست کے لیے پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر انصر کیانی اور جنرل نشست پر فرزند شاہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پنجاب میں سینٹ کی 12 نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ پرویز رشید، یاسمین راشد، محسن نقوی، عمر سرفراز چیمہ، مصدق ملک، احد چیمہ، محمد اورنگزیب سمیت 28 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ پنجاب میں سینٹ کی 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ علماء اور 1 اقلیتی نشست پر انتخاب کے لیے 28 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ جنرل نشستوں پر لیگی رہنما پرویز رشید، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، محمد اورنگزیب، ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، احد چیمہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ طلال چوہدری، ناصر بٹ، علامہ ناصر عباس سمیت جنرل نشستوں پر مزید 17 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ خواتین کے نشستوں پر صنم جاوید، انوش رحمان سمیت 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر ڈاکٹر یاسمین راشد، مصطفیٰ رمدے سمیت 3، جبکہ اقلیتوں کی نشست پر خلیل طاہر سندھو، طارق جاوید، آصف عاشق سمیت 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ لیگ رہنما پرویز رشید اور مصدق ملک کا کہنا تھا کہ نواز شریف کسی بھی حکومتی عہدے سے بلند ہیں، وزیر اعظم نہ بننا نواز شریف کا اپنا فیصلہ ہے۔ نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، ان کا رتبہ وزیر اعظم سے بہت بلند ہے اور جو کردار وہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ نواز شریف صاحب نے خود اپنا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ نواز شریف صاحب
کے سامنے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس وقت پہلے بھی حکومت نواز شریف صاحب کی تھی, اب بھی حکومت نواز شریف صاحب کی ہے. وزیر اعظم نہیں ہے سر چوتھی بار. یہ ان کا فیصلہ ہے, یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے. کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل 19 مارچ کو مکمل کیا جائے گا. 21 مارچ کو اپیلیں دائر کی جا سکیں گی, جبکہ 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی لاہور میں پولنگ ہوگی. سینٹ انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. سندھ کی 12 نشستوں پر 33 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. کراچی سے لیاقت رانا کی یہ رپورٹ دیکھیے. سینٹ کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پارٹی امیدواروں کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے. پیپلز پارٹی کے کاظم شاہ, اشرف جتوئی, مسرور احسن, ندیم بھٹو, سرفراز راجڑ اور دوست محمد جیسر نے جنرل نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے. بیرسٹر ضمیر گمرو, سرمد علی ٹیکنوکریٹس اور قرۃ العین مری اور ربینہ قائم خانی نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے. پونجمل بھیل نے اقلیتوں کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے. ایم کے ایم کے عامر چشتی, عبدالرؤف صدیقی, ابو بکر, نجیب ہارون, شبیر قائم خانی, سبینہ پروین, یاسمین دادابائی اور ہمایوں عثمان راجپوت نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عبدالوہاب بلوچ, بھگوان داس بھیل, منظور بٹا ایڈوکیٹ, راجہ جاکھرانی, علی طاہر اور محجبین ریاض نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. سابق وفاقی وزیر فیصل ووڈا نے بھی جنرل نشست پر بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائے. ایم کے ایم کے 2 اراکین سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور عادل عسکری فیصل ووڈا کے تجویز اور تائید کنندہ بنے. پیر اور منگل کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی, جبکہ 2 اپریل کو سندھ اسمبلی میں سینٹ کے لیے پولنگ ہوگی. پٹیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اہم ملاقات ہوئی ہے. سیاسی اور ملکی موجودہ حالات پر بات چیت ہوئی ہے, جبکہ بانی پی ٹی آئی نے سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخوا سے ناموں کی منظوری بھی دے دی ہے. تو ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بارے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا ہے, جس پر بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت کی ہے کہ صوبے کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو اسی طرح سے جاری رکھیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں استغاثہ کے ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے, جبکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء نے دوسرے گواہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر زاہد حنیف پر اپنی جرح مکمل کر لی. یہ رپورٹ دیکھیے. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی احتساب عدالت کے روبرو پیش. استغاثہ کے ایک گواہ کا بیان قلم بند. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر پر بشرا بی بی کے وکلاء کی جرح مکمل. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر اور گواہ زاہد حنیف نے دوران جرح بتایا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی میں شامل نہیں. ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی. ٹرسٹ کی زمین القادر یونیورسٹی کے قیام کے مقصد کے لیے تھی. ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری ٹرسٹ میں پڑھنے والے طلبہ اور فیکلٹی ممبرز ہیں. ٹرسٹی کسی بھی صورت ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری نہیں. عدالت نے کیس کی سماعت 20 مارچ تک ملتوی کر دی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئی ایم ایف کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کرا دی ہے. پلاٹوں کی خرید و فروخت پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کی تجاویز بھی پیش کر دی ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. آئی ایم ایف کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی. پلاٹوں کی خرید و فروخت پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ. لین دین کے لیے کیش کے بجائے بینکنگ چینلز کے استعمال کی تجویز. ایف بی آر ذرائع کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس کی کٹنگ, لینڈ پرچیزنگ سمیت تمام ریکارڈ کی رجسٹریشن کی جائے گی. وفاق اور صوبوں کے درمیان ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ٹیکسیشن پر ہم آہنگی رپورٹ آئی ایم ایف کو دی جائے گی. پراپرٹی ایجنٹس کا ڈیٹا پلاٹوں کی خرید و فروخت کو باقاعدہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی انڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشن ختم کرنے کے لیے بھی آئندہ بجٹ میں اقدامات کیے جائیں گے. پراپرٹی سیکٹر میں فائلز کی لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی بھی تجویز ہے. ذرائع کے مطابق پلاٹوں کی خرید و فروخت پر نان فائلرز پر 7% ود ہولڈنگ اور 4% گین ٹیکس عائد ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فائلوں کی خرید و فروخت پر ٹیکس میکانزم نہ ہونے کے باعث ٹیکس چوری ہو رہا ہے.